آئیے گا ایک تو بہت ہی قیاس ہے, بہت کنفیوژن ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں بن پاتی اور دو بڑی سیاسی جماعتیں کسی پہ اتفاق رائے نہیں کرتی کسی فارمولے پہ, تو ملک چلائے گا کون پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک چلائے گا کون؟ یہ 6 مہینے کون چلا رہا تھا؟ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے صاحب, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. ہاں سارے دیکھیں, مذاق نہ کریں, باقی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وزیر اعظم ہے, پوری کیبنٹ ہے. جی آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے کہ 6 مہینے کون چلا رہا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کسی بھی پارٹی کو, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کسی کو بھی نہیں ملا ہے کہ انفرادی حیثیت میں وہ حکومت بنا. پاکستان تحریک انصاف ایسے لیڈ کر رہی ہے, وہ بالکل صحیح آپ کی بات. لیکن جو الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا, جمعیت علماء اسلام کا بنیادی موقف یہ ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا, 2024 8 فروری اس سے 10 گنا دھاندلی میں اضافہ ہوا ہے. کے پی کے میں بھی ہوئی دھاندلی. وہ مولانا صاحب کے پاس آئے تھے, اسد کیفر صاحب وغیرہ, تو مولانا صاحب نے ہنستے ہوئے ان کو کہا کہ دھاندلی تھی. آج آپ بھی دھاندلی کی بات کرتے ہیں, کل آپ کی حکومت تھی, آپ دھاندلی کی بات نہیں کرتے تھے. آج ہم دھاندلی کی بات کرتے ہیں, جب کل آپ کی حکومت تھی, پی ملن والے, پی پی والے دھاندلی کی بات کرتے ہیں. جب اقتدار کا راستہ ان کے لیے ہموار کیا جا رہا ہے تو وہ دھاندلی کی بات نہیں کرتی ہیں, ورنہ مینڈیٹ وہی مینڈیٹ. ٹھیک. ایک جمعیت علماء اسلام ہے کہ وہ دھاندلی کی بات اس وقت بھی کر رہی تھی اور آج بھی کر رہی ہے. تو وقت میں ویسے مولانا کا صحیح ثابت کیا, وہ کہتے تھے ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے 2018 میں. ہاں, تو نواز شریف نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں مولانا صاحب کا موقف ماننا چاہیے, لیکن ہم نے غلطی کی. اب ایک کچھ عرصہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے غلطی کی, کہ ہم نے 16 مہینے کی حکومت کی. اور ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد ہم حکومت میں کہے ہم نے بہت بڑی غلطی کی. ایک زمانہ ایسا بھی. اسی لیے مولانا صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو مخاطب کر کے اپنے پریس کانفرنس کے ذریعے کہ میاں صاحب آپ کے لیے بیسٹ اور بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ آئیے اپوزیشن میں بیٹھیے. ٹھیک. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, میرا اندازہ یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرا اندازہ یہ ہے جو حکومت میں 2 بڑی پارٹیاں جا رہا ہے, یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہے. اس کو آپ حکومت کے ساتھ ان دونوں پارٹیوں کا نکاح بالجبر کہہ سکتے ہیں, سیاسی نکاح بالجبر. لیکن ایک ڈائریکٹ نکاح کر رہا ہے وہ بھی بالجبر, دوسرا انڈائریکٹ کر رہا ہے جو پیپلز پارٹی ہے. ڈائریکٹ کون کر رہا ہے, انڈائریکٹ کون کر رہا ہے؟ پی ایم ایل این. پی ایم ایل ڈائریکٹ کر رہی ہے, وہ ڈائریکٹ نکاح بالجبر. ٹھیک. اور پی پی جو ہے وہ وائی پی ایم ایل این کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور بالجبر آپ خود اندازہ لگا ہے. لیکن سر کسی نے ملک تو چلانا ہے حادثہ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں گے مجھے ایک بات کولیشن نہیں بنتی تو پاکستان نہیں کر سکے گا, مجبوری ہے ملک کی. 2 ہفتے ہوئے نا انتخابات کے, ابھی تک بنے کیوں نہیں ہیں؟ مذاکرات, کمیٹی, گفت و شنید بنے کیوں نہیں؟ اگر ایشو عوام ہے, عوام کے مسائل غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ ایشو ہے نا, یہ تو کامن ہے, اس پر اختلاف کی چیز کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے قومی مفاد مطمع نظر نہیں ہے. مطمع نظر کیا ہے؟ بندر بانٹ. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی تک ڈیڈ لائن ہے. ٹھیک. ویسے ولی صاحب دیکھیں, آپ کی اکثریت ہے اور میرا خیال ہے پہلا حق حکومت بنانے کا آپ کا ہے, تو اگر آپ تھوڑی سی فراخ دلی کا مظاہرہ کریں, کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنے دروازے کھولیں, تو گورنمنٹ بنائے, پاکستان کو رن کریں, چلائیں اس کو. شکریہ جی جاوید صاحب, بڑا عرصہ ہوا ہے آپ کے شو پہ آئے ہوئے. لیکن میں ویسے آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ان چند لوگوں میں ہیں کہ جو بڑے مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ساتھ رہے, اور آپ نے نہ کوئی پریس کانفرنس کی کہ میں سیاست سے تائب ہو رہا ہوں اور میں جلاوطنی اختیار کر رہا ہوں, آپ ڈٹے رہے. تو یہ بڑے کریکٹر کی بات ہے, آپ کے کریکٹر کو سلام ہے. اللہ کا شکر ہے جی, اس نے سرخرو کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ 8 فروری کو سرکاری نتائج ایک طرف, تب بھی اللہ نے سرخرو کیا. ٹھیک. حکومت چلائے گا کون؟ ہم چلانے کے لیے تیار ہیں. ہم تو صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ جو ہے, جس پہ کھلی واردات ہوئی, اس سے بحال کیا جائے, اور اس کے مطابق تو ہمیں کوئی مخلوط حکومت بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ کیسے ہو سکے گا سر؟ وہ تو آپ کو اپلیٹ کورٹس میں جانا پڑے گا, ٹریبیونلز میں جانا پڑے گا, ہائی کورٹس میں جانا چاہیے. یہ تو بڑی مناسب بات ہوگی نا کہ جی اگر ہمارے نظام عدل سے ہم کوئی توقع کر سکتے ہیں تو یہ تو بڑی جائز توقع ہے. علی صاحب ابھی بھی آپ کو ریلیف مل رہا ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کو نوٹس ہو گیا, آج 3 سیٹ سے اسلام آباد کی جو ہیں ان کو نوٹیفیکیشن ہولڈ کر لیا گیا, اور کچھ آپ کے لوگوں کو جیتے بھی ہیں آپ. جی بالکل, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اسی رفتار سے, اور یہ جائز مطالبہ ہے, آپ بھی تسلیم کریں گے کہ اسی رفتار سے کیس چلائے نا, جو کہ جیل کے اندر وہ 3 کیس چلے تھے, سائفر والا,
اور وہ توشہ والا اور عدت والا چلائیں، وہ الیکشن کیسز بھی چلائیں تو کل پرسوں رزلٹ آ جائے گا اور پاسا پلٹ جائے گا، اور ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی مخلوط حکومت بنانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور وہ وفاق میں بھی اور کے پی اور پنجاب دو صوبوں اور وفاق میں. اور اس کے علاوہ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ مینڈیٹ واپس نہیں آتا، وہ جتنی جلدی آ رہا ہے اتنا بہتر ہے، نہیں آتا تو ہم پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی جو پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، قانون اور آئین کے دائرے کے اندر جو کچھ بھی ہم اس کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں. آج آپ نے وہ کلپس دکھائے ہیں، میرا کلپ نہیں دکھایا، میں بھی سینٹ میں آج اس میں نے بھی اپنی گزارشات پہ. آپ خود آ رہے تھے نا، ہمیں اس لیے کلپ نہیں دکھایا. اچھا مجھے بریک لینا تھا ولی صاحب، آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، اس اگر مگر میں پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. علی صاحب یہ اگر مگر سے ملک نہیں چل سکے گا، پاکستان کا نقصان ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہونی ہے، $26 بلین پاکستان نے اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے ادا کر رہے ہیں، کوئی 85-90 بلین ڈالرز کا قرضہ ہے پاکستان کے اوپر، اس کے لیے ملک کا چلنا ضروری ہے، اگر مگر سے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو. ایک میں اگر مگر کہہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو. اگر وہ تمام ادارے جنہوں نے الیکشن کروایا ہے، آئینی ادارے ظاہر ہے، اور نگران حکومت، یہ دونوں آئینی حیثیت میں ہی کراتی ہیں، حالانکہ آئین کی جس طرح پامالی ہوئی 90 دن والے مسئلے پر، وہ بھی چلے اپنی جگہ. اگر وہ جائز نتائج کو قبول کر لیتے تو کتنا ان کا بھی سٹیچر بڑھتا اور پاکستان کی جمہوریت بھی کتنے مضبوط ہوتی. یہی ہماری عرض ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ خیبر پختونخوا، جیسے مولانا کہہ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر تو آپ مینڈیٹ مان رہے ہیں، لیکن وفاق میں آپ نہیں مان رہے، یا تو اس کو بھی کہنے غلط ہے. نہیں، وہ تو بیرسٹر گوہر نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں بتایا آپ کو کتنی نشستیں پنجاب میں، کتنی نشستیں کے پی میں، ایون جہاں تک دیکھیں نا الیکشن، وہ ایک مقولہ اور بھی سیٹیں دی آپ کو. وہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا انگریزی والا کہ آن الیکشن ڈے یو کین اونلی ڈو سو مچ. تو وہ ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتے نا جو کرنا چاہتے ہیں اس میں رد و بدل. جہاں جہاں تک وہ پہنچ سکے، کے پی میں تو ویسے ہی حالات ایسے تھے کہ وہ بہت محدود حد تک ہی یہ کام ہو سکتا تھا، لیکن پنجاب میں، سندھ میں، خصوصاً کراچی میں، اور ایون بلوچستان کی گنوائی ہے سیٹس، انہوں نے بتائی ہیں کتنی ہیں، وہ 100 کہ ہماری سیٹیں اتنی. آپ کا خیال ہے نا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ایک لسٹ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی جو ہے نا ہماری خیبر پختونخوا ہماری ہے، تو اقتدار تو ہمیں ملنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی. وہ پنجاب کے لیے تو نہیں لڑ رہے، نہ سندھ کے لیے لڑ رہے، وہ تو خیبر پختونخوا کے لیے، بلوچستان کے لیے لڑ رہے. دیکھیں جی، بڑا دل کرنے کی آپ نے بات کی نا، تو بڑا دل کرنے کے لیے یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے واردات ہوئی اور جس طریقے سے پامال کیا گیا مینڈیٹ کو، اس کے ہوتے ہوئے، یعنی کہ جمہوری عمل کو اس طرح سے مسخ کرنے میں یا ڈسٹارٹ کرنے سے کس طرح توقع کی. میں بارہا یہ بات کرتا رہا ہوں، حبیب جالب والی ہی، آپ کے ظلم رہے اور امن بھی ہو. کے پی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جہاں کی بھی کہیں میں بات کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں نا، وہاں تک تو پہنچ نہیں، رسائی نہیں ہو سکی نا اس سارے کالے کرتوت کی. نہیں، وہ مولانا کہتے ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے. آپ صاحب بتائیے، کے پی کے میں اندر ہوئی ہے دھاندلی نہیں ہوئی؟ دیکھیے، میں نے آپ کو وہ بات نہیں کی. اسد کیسر صاحب جب آئے تھے تو مولانا نے کہا کہ اس سے اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. آپ بھی کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، میں بھی کہتا ہوں، اور میں صرف کے پی کے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، میں پورے سسٹم کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہنس کے ان کو کہا کہ میں کیا کے پی کے میں میرے خلاف دھاندلی ہوئی، آپ کے حق میں ہوئی. تو اسد کیسر صاحب بھی تھے، بیرسٹر سیف اور عامر ڈوگر صاحب، یہ سارے بیٹھے تھے. بات ہے سسٹم کی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور بار بار کیوں ہو رہا ہے. اب پھر اگر 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت ہے تو وہ نزلہ صرف جے پہ کیوں گرا ہے، پیملین پہ پنجاب پہ کیوں نہیں گرا، سندھ میں پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں گرا؟ کسی کو بھی اکثریت نہیں ملی.